حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ اللہ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے اللہ رہوں گا۔ اکبر، فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ سبحان میں اللہ۔ دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آنا۔ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لیں، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ بے شک۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، سبحان اللہ۔ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ توبہ استغفر اللہ۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ اللہ کہنے اکبر۔ لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، سبحان ہڈیاں اللہ۔ جمع کر دی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ، فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، سبحان ہم نے اللہ۔ کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، سبحان ہمارے اللہ۔ پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر۔ نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، سبحان اللہ۔ دریا پار کر گئے، سبحان فرمانے اللہ۔ لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، اللہ اکبر۔ مجھے پتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علیہ، السلام۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ اللہ۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ، جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، استغفر رنگ اللہ۔ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل ہے۔ اللہ اکبر۔ او پانچ فقیروں کسے نہیں مارے، آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں، نہ بدلا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے نا ریت کٹھی کی، سبحان اللہ۔ ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی، اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ سبحان آپ اللہ۔ فرمانے لگے یہ سونا تیرا،
ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. اللہ اکبر. کہندا جی میں ہی کھادی, اللہ. میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں, پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا استغفر دنیا اللہ. دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا استغفر اللہ. دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا. استغفر کہنے لگا اللہ. جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہاں تھا اللہ. دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, سبحان اللہ. پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا. استغفر اللہ. کہاں دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو, اللہ. کہاں رہ گیا تھا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے, ٹانگے پہ. غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, اللہ بس اکبر. کر. کہنے لگا حضور نہیں, یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ اللہ. فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا. اللہ اکبر. چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے, کیا خوب رنگ ہے, اور تشبیہ کس طرح کی آلہ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نال لانا, اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی. اللہ اکبر. اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب. اللہ. یہ کسی نہ کسی کی تھی اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامند کی جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے توبہ لیے. استغفر اللہ. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں. اللہ تو نے اکبر. زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ استغفر اٹھ کے چلے اللہ. گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا. ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے. اللہ اکبر. تو کدھر سے آ گیا. منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, اللہ. ایک تو دے دو. منت کرنے لگا, وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے, ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا, تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. کچھ بھی نہیں, ڈاکو ڈاکو سجن ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو, آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو, استغفر اللہ. اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. توبہ بالکل استغفر ٹھیک ہے, میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے, چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اللہ. اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا, اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. استغفر اللہ. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. توبہ حب استغفر اللہ. الدنیا راست من کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا, ابھی اس نے رکھا ہی تھا, دونوں نے حملہ کر دیا, استغفر اللہ. پکڑا اور مار ڈالا. استغفر وہ اللہ. مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے, سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. توبہ استغفر اللہ. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے, 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. استغفر روٹی اللہ. کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا, سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر, دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی, ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. استغفر آج اللہ. نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. استغفر اللہ. دنیا داری سے بچ جائے. اللہ اکبر.